تبلیغ کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انفرادی تبلیغ جو فرض عین ہے ہر انسان کے ذمہ پر، کہ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ سے نہ ہو سکے زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے۔ دوسری قسم ہوتی ہے تبلیغ و دعوت کی اجتماعی، یہ لوگوں کو جمع کر کے کوئی واعظ کیا جا رہا ہے، کوئی تقریر کی جا رہی ہے، کوئی فرمائش کی جا رہی ہے، یہ اجتماعی دعوت۔ یہ اجتماعی دعوت یہ فرض عین تو نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کام میں کھڑے ہو جائیں تو دوسروں سے اس کا فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس میں یاد رکھیے کہ یہ جو وعظ و تقریر والی تبلیغ ہے، اس میں یہ ہر کس و ناقص کا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی کھڑا ہو گیا اس سے بات کرنا شروع کرے۔ اس کے لیے مطلوب علم کی ضرورت، اگر وہ علم نہیں پوچھنا تو اس صورت میں وعظ و تبلیغ کا انسان مکلف نہیں، کس طرح وعظ و تبلیغ، اس کے لیے علم ضروری ہے، کم از کم اتنا علم جس سے آدمی غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، اتنا علم کم از کم حاصل ہو تب بات کہنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ اور اس میں بھی اندیشہ رہتا ہے، اللہ بچائے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں میری بات اتنے سارے آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو خود بھی اپنے دماغ میں کچھ اس کے گھمنڈ پیدا ہونے لگتا ہے، تو دھوکہ خود دیتا ہے دوسروں کو اور پھر اس دھوکے میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات سے بات کہنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، ہر ایک کو نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا بٹھا دے اس کام کے لیے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، بڑوں کی سرپرستی میں کام کرے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے بس کا کام نہیں تو وہ کھڑا ہو جائے۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں جذبہ پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنا بات کرنا شروع کر دیا، اور بات تو پھر بھی کسی درجے میں قابل یہ ذرا ہلکی بات ہے کہ اس کا مطلب اس میں اتنی بات ہے کہ صرف اس کا اطمینان ہو جائے کہ غلط بات نہیں کہے گا تو کہنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ تو اجتماعی تبلیغ کا جو معاملہ ہے اس میں عام آدمی کو جس کے پاس جمع حق کو علم نہ ہو اس کو تو اس دروازے میں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں انفرادی تبلیغ کے جو میں نے بات کی ہے اس کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ کام کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر عمل ہے۔ ایک بات آخر میں اور عرض کر دیتا ہوں اسی سلسلے کی، یہ بات مشہور ہے کہ اگر خود کوئی شخص کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اس کو دوسروں کو بھی اس غلطی سے روکنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یعنی ایک شخص فرض کرو نماز با جماعت کا پوری طرح پابند نہیں، تو کہا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو بھی نماز با جماعت کی تلقین نہ کرے جب تک کہ خود پابند نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بات الٹی ہے، بات یوں ہے کہ جو شخص دوسروں کو نماز با جماعت کی تلقین کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز با جماعت کی خود بھی پابندی کرے، نہ یہ کہ جو نماز با جماعت کا پابند نہیں ہے وہ دوسروں کو تلقین نہ کرے۔ عام طور سے لوگوں میں یہ آیت مشہور ہے کہ قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو دوسرے کو بھی اس کی تلقین نہ کرے۔ اگر ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو دوسرے کو صدقے کی تلقین نہ کرے۔ ایک شخص نے نماز با جماعت پابندی سے نہیں پڑھتا دوسرے کو نماز با جماعت پابندی سے پڑھنے کی تلقین نہ کرے۔ ایک شخص سچ نہیں بولتا دوسرے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرے۔ یہ مطلب سمجھتے ہیں بات، یہ مطلب نہیں آیت کا معنی یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون ہے کہ جو بات تمہارے اندر نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ، یعنی تم نماز با جماعت کے پابند نہیں ہو تو دوسروں سے دعویٰ کر کے یہ نہ کہو کہ میں نماز با جماعت کا پابند، تم نیک اور متقی نہیں ہو اور
کہ میں متقی ہوں. تم نے حج نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں حج کیے ہوئے ہوں. تم نے جہاد نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں نے جہاد کیا ہوا ہے. تم سچ نہیں بولتے تو یہ نہ کہو کہ میں سچ بولتا ہوں. یہ مانا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی جو کام کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو دوسروں کے سامنے؟ یہ مانا ہے. یہ مانا نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کرتے نہیں ہو تو دوسرے کو کہو مت. دوسروں کو کہنے سے بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے، خود اپنا فائدہ ہو جاتا ہے. کہ جب آدمی دوسرے سے کہتا ہے تو اس میں شرم آتی ہے انسان کو کہ میں نے دوسرے کو تو کہہ دیا تو خود عمل نہیں کرتا، تو اس شرم کی وجہ سے آدمی بعض اوقات خود عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آیت دوسری آیت ہے قرآن کریم کی جس میں یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کہ خود دوسرا دیگرانہ نصیحت خودرا فضیلت، کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس نصیحت پر خود عمل نہیں کرتے. تو مانا یہ ہے کہ جب نصیحت کر رہے ہو دوسروں کو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ کیونکہ خود عمل نہیں کر رہے لہٰذا نصیحت نہ کرو. یہ مانا نہیں. تو اس لیے کسی دوسرے کو نصیحت کرنے میں اس بات سے رکاوٹ نہ ہونی چاہیے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں. وہ بزرگوں نے کہا کہ من نہ کردم شما اگر بکونے، کہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو پرہیز نہیں کیا لیکن تم پرہیز کر لو. تو یہ کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو خود شرم معلوم ہونے لگتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں دوسروں کو تو پھر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں بات کہہ دیتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرماتے ہیں تاکہ کیونکہ بات میں خیال ہو. تو اس لیے یہ بات دھیان میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہاں یہ ضرور ہے بے شک کہ ایک آدمی وہ ہے جو عمل نہیں کرتا اور نصیحت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو عمل کرتا ہے نصیحت کرتا ہے. دونوں کی نصیحت کی تاثیر میں فرق. جو عمل کر کے نصیحت کرتا ہے اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتے ہیں، وہ دلوں میں اترتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے. اور بے عملی کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے اس کا اثر سننے والے پر بھی کب آپ کو نہیں ہوتا. زبان سے نکلی بات کان کے اوپر جا کے ٹکراتے واپس آ گئی، دل میں نہیں ہوتا. ہاں عمل کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے لہٰذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن محض یہ بات نصیحت کی بات کہنے سے مانے نہ ہونی چاہیے. یہ ہے خلاصہ سارا تبلیغ اور دعوت کے احکام کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.